دوستو، ہندوستان نے سندھ کی بات کی اور دالخور کنجرستان ایسا پنک کر بیٹھا جیسے آئی ایم ایف نے اس لوگوں کا نمبر ہی بلاک کیا ہو۔ آئی ایم ایف اور دالخور کنجرستان کا بہت زیادہ پرانا رشتہ ہے، سب کو پتا ہے، اس پر بات ہیچ نہیں کرتے ہیں، آتے ہیں مین مدے پر۔ جی ہاں دوستو، بھارت ہندوستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سندھ ہند ہے، سندھ ہند تھا اور سندھ ہند ہی رہے گا۔ آج نہیں، کل نہیں، یہ ہندوستان کا تھا اور ہوگا۔ راج ناتھ سنگھ سر نے یہ اس بات کا خلاصہ کی کہ یہ بارڈر جو ہے یہ چینج ہوتے جائیں گے، یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوں گے، اور جیسا سندھ ہندوستان کا تھا ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ جب پارٹیشن کے دوران 1947 میں سندھ گیا بیکارستان کی طرف، دالخور کنجرستان کی طرف، تو بہت زیادہ لوگ سندھ سے واپس آئے ہندوستان، کیونکہ اس وقت بھی بہت زیادہ لوگ سندھ میں نہیں چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے سائیڈ میں رہے اور پاکستان کے ساتھ ریلیٹ ہو۔ تو اس لیے یہ سندھ کی باتیں جب پاکستان نے سنی تو پاکستان پنک کر بیٹھا اور لیکچر دینے لگا۔ وہ پاکستان لیکچر دینے لگا ہندوستان کو، جو پاکستان روزانہ دالخور کنجرستان پاکستان نہیں، دالخور کنجرستان لیکچر دینے لگا، جو ہر 6 مہینے افغانستان کے ریجیم چینج کرنا کا خواب دیکھتا ہے اور باتیں کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے افغانستان کو کہ آپ کے ریجیم کو ہم چینج کریں گے، یہاں پر ایک نیا سا ریجیم لائیں گے۔ وہ کنجرستان اب بھارت کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی میں لگے رہو۔ وہ کنجرستان جو خود کی سیکیورٹی کی حالت، جب بھی ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کا ایک چھوٹا بچہ بھی سامنے آ جائے تو عاصم و منیر 10 دن 10 مہینے یہ بنکر میں چھپ ہو جاتا ہے۔ وہ بیکارستان کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کا خیال رکھ۔ وہ بیکارستان جو اپنے دیش کو سنبھال نہیں سکتا، سارا ملبہ، سارا الزام ڈالتا ہے افغانستان کی گورنمنٹ پر، افغانستان طالبان کی گورنمنٹ پر، اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہم کو ٹوک رہے ہیں۔ وہ کنجرستان اب نہ باتیں کر رہے ہیں سیکیورٹی اور عوام کی سیکیورٹی کے بارے میں۔ پی او کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کو تو سنبھال ہی نہیں سکتے ہو، آپ کی ملٹری ریجیم سے روزانہ لوگ جا رہے ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی بی ایل اے جیسے گروپ کو جوائن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو لعنت ہو آپ پر، لق دی نالت ہو آپ پر پاکستانیوں۔ تو اب یہ پاکستانی آ گئے ہیں سامنے اور لیکچر دے رہے ہیں بھارت کو۔ ہسٹری اور فیکٹس کو تو یہ لوگ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے خون میں غداری، بے ایمانی اور نمک حرامی ہے پاکستانیوں کی۔ اپنی باپ کے ہم افغانستان کے لوگ بھی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ بیکارستان، دالخورستان، کنجرستان کے لوگ ایک دن اچھے ہوں گے۔ وہ اپنے باپ کے نہ ہوئے ہمارے کیسے ہوں گے؟ یہ حرامی اپنے باپ کے نہ ہوئے ہمارے کیسے ہوں گے؟ سوچو۔ تو یہ بات ناممکن ہے۔ ہم اب اپنے افغانستان کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ امید چھوڑو۔ جب ہندوستان کی طرف سے یہ باتیں آتی ہے، یہ ایگزیکٹلی 100% ہی صحیح ہے۔ سندھ ہند ہے، کبھی بھی یہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ سندھ پاکستان تھا، جیسے کہ کشمیر پاکستان نہیں ہے، جیسے کہ کے پی کے پاکستان نہیں ہے، جیسے کہ بلوچستان پاکستان نہیں ہے، ایسی ہی سندھ پاکستان نہیں ہے اور نہیں تھا۔ تو یہ خواب اور یہ چیزیں جو آپ سامنے لا رہے ہو، اور آپ کے جو میڈیا نے پینک کر گیا ہے کہ ہر ایک بندہ تیزی سے خبر دے رہا ہے کہ راج ناتھ سنگھ سر نے اس طرح کہا، راج ناتھ سنگھ سر نے کیوں اس طرح کہا۔ راج ناتھ سنگھ سر آپ لوگوں کی اصلیت جانتا ہے، اور اس نے وہ حقیقت بتائی جو ایکچول میں ہے کہ جی ہاں، یہ تو ہندوستان تھا، ہندوستان ہے اور ہندوستان رہے گا، اور یہ جو شارڈر ہوتے ہیں نا، یہ چینج ہوتے جائیں گے۔ کل کے دن 1 سال بعد، 10 سال بعد ہوگا یہی بات۔ لاسٹ میں اگر پاکستان رول لے، پاکستان اپنے آپ کو مارے، پیٹے، کچھ بھی کرے، یہ ہندوستان کا تھا۔ ایسی ہی
POK پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہندوستان کا تھا ہے اور رہے گا۔ آج کل ایک نہ ایک دن بہت جلدی آنے والا ہے، وہ دن جب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اس سے تو پہلے ہی POK کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ تنگ آ گئے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ہم ہندوستان کے حصہ ہے تھے اور رہیں گے، اور ہم ہندوستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ تو POK تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے، KPK بھی کہہ رہا ہے، سندھ بھی کہہ رہا ہے، بلوچستان بھی کہہ رہا ہے۔ پاکستانی تو اس بات کو، پاکستانی اسپیشلی لاہوری پنجابی ملٹری ریجیم یہ بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ایکسیپٹ کرے اور اگر حقیقت پر آ جائے بات تو پاکستان کچھ بھی نہ رہے گا، وہی چھوٹا سا پنجاب رہے گا۔ اس میں یہ لوگ کیا کریں گے، کس کے ساتھ کیا ظلم کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کے کانٹریکٹ کوئی کوالٹی تو چیز نہیں ہے، کانٹریکٹس ہے صرف دہشت گردی کے، اور پھر صرف پنجاب میں یہ دہشت گردی کس کے ساتھ کریں گے؟ یہاں پر بلوچ کو مارو، یہاں پر پٹھان کو مارو، یہاں پر کشمیری کو مارو۔ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری رہتے ہیں اس کو مارو، جو KPK میں پٹھان رہتے ہیں اس کو مارو، پاکستان آکوپائڈ KPK، پاکستان آکوپائڈ بلوچستان اس میں مارو، سندھ کے ہندو کے ساتھ اس کے لڑکیوں کو بھائی صاحب کڈنیپ کرو، اسلام ایکسیپٹ کرو اور اس پر زور ڈالو تاکہ ایک مسلم کے ساتھ وہ نکاح کرے۔ یہ پاکستان کی اصلی دالخوری ہے، اصلی کنجرستان والے کے لوگ یہی ہے۔ ہیرا منڈی کی پیداوار جس کا فاؤنڈر ہی ایک دہشت گرد تھا، تو امید تو یہی رکھنی ہوگی۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہے، یہ جو سامنے آ رہی ہے سب کے سندھ کے بارے میں، یہ ہمارے بکس میں بھی ہے کہ سندھ ہند تھا، ہند ہے اور ہند رہے گا۔ یہ آپ کبھی بھی ہم نہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور یہ جو آپ چیغے مار رہے ہو کہ دنیا کے اصولوں اور قانونوں کے مطابق ہمارے بارڈروں کے بارے میں اس طرح نہیں کہو گے۔ آپ کے بارڈر بہت زیادہ چھوٹے ہیں، آپ ایک اتو سا جگہ ہو۔ جو فرضی بنا ہے وہ فرضی پاکستان، جو ہر ایک جگہ سے ہر ایک چیز میں آپ لوگوں نے ملاوٹ چوری کی اور دہشت گردی پر یہ چیز بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جیسے POK KPK بلوچستان سندھ، اس لوگوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہر ایک ظلم جو ہو رہا ہے پاکستان میں اسی ہی جگہوں میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں نہ کوئی کسی نے کسی کو مارا، ایسی ٹارگٹ کلنگ ہوا، نہ ہی کسی کا زمین قبضہ غصب ہوا، نہ ہی کسی کو کسی کے بھائی بہن کے سامنے اس کے فادر کو مارا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی ہی اور جگہوں میں ہوا ہے، اور بھارت کو ہم فلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پر دوسری طرف جو دبا کے ایکسرسائز جاری ہے بھارتی ملٹری کی طرف سے، بھارتی آرمی کی طرف سے، ہندوستان کی آرمی کی طرف سے، وہاں پر ہندوستان آرمی کی ایک ٹاپ جنرل رام پرہار، اس نے بھی ڈائریکٹلی پاکستان کو صحیح معنوں میں سمپلی الفاظوں سے سمجھایا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ سمجھے تو بھائی صاحب یہ آپریشن 2.0 یہ تو سیکنڈ ورژن ہوگا، اب تک تو سٹاپ نہیں ہے بھائی صاحب۔ آپریشن 1 تو ہو گیا جس میں بیسس اڑائے دیے گئے ہے، سارا چیز جو اب تک وہ نہ ریپیئر نہیں کر سکے، اب سٹارٹ کیا ہے کہ ریپیئر کرے۔ یہ دوسرا جو ہوگا آپریشن 2.0، اس کا شدت ہوگا 20 گنا زیادہ۔ لکھو گے کہ 2.0، وہ پوائنٹ کو ہٹاؤ بھائی صاحب، یہ 20 گنا زیادہ زوردار ہوگا۔ پھر عاصم منیر کو بنکر بھی نہیں ملے گا۔ اب سے انتظامات کرو، اب سے تو سب کو پتا ہے کہ عاصم کے سارے فیملی پر ہو گئی ہے، وہاں پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ پہلے سے ہی پر ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ اب اور بھی پر ہونے کا وقت آیا ہے، اور پاکستانی ہر ایک بندہ پر ہو جائے گا۔ تو دوستو، راجناتھ سنگھ سر، رام پرہار سر، اور اسی طرح پاکستان کی اس پینک حالت پر آپ بھی کچھ لکھ دو، جو افغانستان کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں ریجیم چینج کرنے کی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے انڈائریکٹلی افغانستان کا ساتھ دیا گیا ہے، یہ ہمارا اوپینین ہے۔ ہمارا اوپینین تو یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے انڈائریکٹلی افغانستان کا ساتھ دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ بات کر رہے ہو ریجیم چینج کرنے کی، ہم آپ کو
ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، جو ہماری جگہ تھی ہم لیں گے، جو افغانستان کی تھی افغانستان لے گا، اور آپ کا سب کچھ خلاصہ ہو جائے گا۔ یہ ایک میسج تھا، یہ میرا اوپینین ہے اور یہ میری طرف سے ہے، کیونکہ اب افغانستان اور بھارت کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو۔ ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے۔